بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کورین پین چینل۔ کورین لکی ڈرا میں اگر آپ نے اپلائی کیا ہے یا کرنے والے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ سب سے زیادہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سر کون سی کیٹیگری میں ہم لوگ اپلائی کریں۔ جیسے ہی آپ یہ والا فارم کھولتے ہیں تو یہاں پہ یہ کیٹیگریز جو ہیں جاب کیٹیگریز، اس میں کوئی 4 کیٹیگریز ہیں جن میں سے کوئی ایک آپ کو سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان ریئلٹی یعنی آن دا گراؤنڈ یہ والی جو کیٹیگریز ہیں ان میں کس طرح کی جابز ہو سکتی ہیں، کیا کیا مشکلات آپ کو پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ وہی بندہ آپ کو بریفلی بتا سکتا ہے جو کہ کوریا میں رہ کے آئے ہو۔ تو میں نے وہاں پہ ایک بہت ٹائم گزارا ہے اور اس عرصے میں جو میں نے سیکھا ہے اس کے مطابق میں آپ کو بڑی بریفلی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان ساری کیٹیگریز میں کس طرح کی جابز ہوتی ہیں اور کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس کیٹیگری وہ ہے مینوفیکچرنگ، اور مینوفیکچرنگ میں ہی پاکستانی جو ہے پچھلے 2023 تک زیادہ جاتے تھے، لیکن اس سال یعنی 2024 میں انہوں نے 3 مزید اس میں کیٹیگریز آپ کو دے دی ہیں جاب کے حوالے سے۔ یہ ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اب مینوفیکچرنگ کے علاوہ بھی پاکستانی کوریا جا سکیں گے، لیکن یہ اس کیٹیگریز کو جانے سے پہلے یا ان کو سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیز جاننی ہوگی کہ ان کیٹیگریز میں کام کیا ہوتا ہے، کیا کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو جو مینوفیکچرنگ ہے اسی کے آگے ایک سب کیٹیگری اسمبلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسمبلی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کی ہی سب کیٹیگری ہے۔ اس میں کس طرح کی جابز ہو سکتی ہیں؟ اس میں اسمبلی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ گاڑیوں کے پارٹس بن سکتے ہیں، پلاسٹک یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوگا کسی بھی فیکٹری میں تو وہ بھی مینوفیکچرنگ کے بعد اسمبلی میں ہی آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ربڑ سے بننے والی چیزیں فیکٹریز جو ہیں وہاں پہ، یعنی کہ کوئی بھی چیزیں جو موسٹلی تیار ہوتی ہیں، مینوفیکچر ہوتی ہیں، اسمبلی اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ اور مینوفیکچرنگ کی ایک اور سب کیٹیگری ہے وہ ہے جوائنری، ووڈ جوائنری، ٹھیک ہے۔ ووڈ جوائنری میں ووڈ سے ریلیٹڈ یعنی فرنیچر یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی لکڑی کا کام جو ہے وہ ووڈ جوائنری میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میئرمنٹ ہے، میئرمنٹ سے جو ریلیٹڈ فیکٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ کا ہی کام ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا میئرمنٹ کا کام اس میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں کہ جو آپ کا CBT ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی کمپیوٹر بیس جو ٹیسٹ ہوتا ہے، جو پہلا ٹیسٹ ہے تو وہ تو سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو اسکل ٹیسٹ ہے نا اس میں بھی 2023 میں کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ میں میری ڈیوٹی ادھر ہی تھی، OEC کے ساتھ ہی میں لگا ہوا تھا، تو یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو ووڈ جوائنری اور میئرمنٹ تھی اس کی جو اسکل ٹیسٹ کی گیمز ہوتی ہیں، صرف گیمز میں فرق تھوڑا سا لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، گیمز تھوڑی سی چینج کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اب مزید جو آگئی ہیں کیٹیگریز اس حوالے سے آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ آپ کا باقی کی جو مینوفیکچرنگ کے علاوہ جو باقی کی کیٹیگریز ہیں نا اس میں میرٹ بھی کم ہوگا، اور اس میں اگر اسکل ٹیسٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہ کنفرم نہیں ہے، یہ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد میں آپ کو کنفرم بتا دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی گیمز میں فرق ہو، ٹھیک ہے، گیمز ذرا ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں۔ تو مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو ہم سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ پاکستانی زیادہ تر مینوفیکچرنگ میں ہی جاتے ہیں۔ اب مینوفیکچرنگ جو ہے اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ذرا کام قدرے بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ سب کیٹیگریز کے مقابلے میں اچھا کام ہوتا ہے، کمپنیز میں فیکٹریز میں آپ کا کام ہوتا ہے، اور اس میں لیکن اب اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ موسٹلی لوگ جاتے ہی مینوفیکچرنگ میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس میں میرٹ بہت ہائی بنتا ہے۔ ابھی پچھلی دفعہ ایک راؤنڈ کا 110 بنا تھا، دوسرے راؤنڈ کا 115 بنا تھا، اب جو میرٹ ہے وہ 115 یا 120 بھی بن سکتا ہے مینوفیکچرنگ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک میرٹ زیادہ بن سکتا ہے اور دوسرا جلدی ویزا آنے کے چانسز ہوتے تھوڑے کم ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ مینوفیکچرنگ میں جا رہا ہوتا ہے تو ذرا اس میں کیا کہتے ہیں بندوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور جابز تو ویسے بھی زیادہ ہی ہوتی ہیں لیکن بندے بھی جو ہیں پیچھے ویٹنگ لسٹ میں زیادہ بندے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں فشنگ کی جانب۔ دوستو یہ جو فشنگ ہے نا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے مچھلیاں پکڑنی ہیں، اور کوریا میں جو فشری کا ہے نا انڈسٹری ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ میں آپ کو اس طریقے سے نہیں بتا سکتا، اور اس لیے وہاں پہ آپ خود سوچیں کہ کتنے بندے فشری میں بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو میرٹ ہوگا نا وہ بہت کم ہوگا، کم رکھا جائے گا میرٹ، 80 یا 90 کا میرٹ ہوگا، اور اس کا ویزا بھی بڑی جلدی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اب نقصان والی چیز یہ ہے کہ بڑے بڑے شپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں
تو جب تک وہ شپ یا وہ جو بھی کشتی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی نا مچھلی اس کے ساتھ، اس کا ایک تہہ خانہ ہوتا ہے، اس کے اندر ساری کی ساری مچھلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جب تک وہ باہر نہیں جاتی اس وقت تک یہ لوگ واپس نہیں آتے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ بھی سمندر میں رہتے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے رہتے ہیں، اس کے بعد کھاتے بھی مچھلیاں ہمیشہ، تو وہ جو اسمیل ہوتی ہے مچھلی کی وہ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، اور آپ مینٹلی طور پہ بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب آپ ایک ڈیڑھ مہینہ سمندر میں رہیں گے۔ یہ وہ بندہ تو کر سکتا ہے جس کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہو، ٹھیک ہے، پاکستان میں جو بندہ مچھلیاں پکڑتا رہے تو اس کا ایکسپیرینس ہوگا، وہ کافی دن اگر سمندر میں رہا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ فشنگ میں جائیں، ٹھیک ہے، فشنگ میں جا کے اپنے لائف اور اپنے سکون کو آپ نے تباہ کرنا ہے، کیونکہ سمندر میں رہنا ایک تو رسکی کام ہے، دوسرا ہر وقت آپ نے مچھلی ہی کھانی ہے، نہ آپ کہیں آ جا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 15 دن لگیں، ٹھیک ہے، اسی شپ میں سمندر میں ہو سکتا ہے 20 دن لگے، ہو سکتا ہے مہینہ لگے۔ تو یہ والی جو کیٹیگری ہے نا یہ آپ اپنی مرضی سے چوز کریں، میں نہیں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ آگے ہے کنسٹرکشن جو ہے اس کا، جیسے آپ لوگوں کو ظاہر ہے کنسٹرکشن کوڑیاں پاکستان جیسی نہیں ہے، پاکستان سے بھی اوپر لیول کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کام سیفٹی کے لحاظ سے تو بڑا بیسٹ ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت سیفلی اور سیکیورلی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ایشو کوئی نہیں ہے۔ لیکن کنسٹرکشن میں ایک جگہ پہ آپ کا کام نہیں ہوتا، مختلف سائٹس پہ آپ کے پروجیکٹ لگتے ہیں جو کہ آپ کا انچارج اس کو دیکھتا ہے، تو آپ کا کام سمجھ لیں کہ مستری اور مزدور کا ہی ہو سکتا ہے، انٹیریئر کے حوالے سے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے اس میں، لیکن یہ جو کام ہے یہ تھوڑا سا جو ہے ایک تو سائٹوں پہ جا کے آپ نے بڑی جو بلڈنگز بنانی ہے وہ والا کام ہوگا، اور دوسرا یہ وزنی کام ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ وزنی کام بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا رسکی بھی ہو سکتا ہے جب باہر آن ایئر، اور یہ کام بھی آن ایئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیکٹریز میں تو یہ ہوتا ہے نا، اگر سردیوں میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو اندر جو ہے یہ سارا کے سارا ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے، تو بڑے آرام سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو فشنگ ہوگی یا کنسٹرکشن ہوگی، اس میں یہ چیز ہے کہ اوپن ایئر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، اور بڑا تھوڑا سا جو ہے نا رسکی کام بھی ہے، کسی ٹائم بھی کوئی بھی چیز جو ہے کیونکہ بھاری کام ہے تو آپ کی کمر کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے، تو یہ بھی جو ہے یہ اپنی مرضی سے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آن دا ریئلٹی آن دا گراؤنڈ جو ہے میں نے آپ کو اس کی ساری تفصیل بتا دی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے ایگریکلچر اور فارمنگ کو انہوں نے اکٹھا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فارمنگ جو ہے یہ لائف سٹاک میں آ جاتا ہے، تو فارمنگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ موسٹلی جو کورین فارمز ہیں نا وہ شہروں سے ہٹ کے ہیں، کیونکہ شہر میں مرغیوں کا فارم بنانا، گائیوں کا یا جو سور ہوتا ہے اس کے فارم بنانے منع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی دور اور جنگلوں میں کمپنیز ہوتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، جو بندہ شہر کا رہنے والا ہو تو وہ جنگل میں یا دیہات میں رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جتنے بھی فارم ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہوتے دیہات میں، جنگلوں میں ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، جہاں سے شہر کافی ہٹ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کافی فاصلے پہ ہوتا ہے۔ اور لائف سٹاک میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی فارم پہ بھیج دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہاں پہ چھٹی کا کنسیپٹ ذرا کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں جانور جو ہے اس کے ساتھ رہنا، مطلب اس کا خیال رکھنا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تو انسان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا بندہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جانور جو ہے، جانور کا بھی آپ نے ڈیلی چارہ ڈالنا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جس دن چھٹی ہوگی جانور سارے گھر کو چلے جائیں گے، ایسا کوئی سین نہیں ہوتا۔ تو چھٹی جو ہوتی ہے وہ مہینے میں ایک یا بہت کم میں 1 سے 2 ہو جائیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ خود دیکھیں کہ گائیوں کا فارم تک بھی سمجھ آتی ہے آپ کو، مرغیوں کے فارم تک بھی سمجھ آتی ہے، لیکن وہاں پہ سور کے فارم ہیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ لوگ کھاتے ہی وہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی ڈیوٹی اگر وہاں پہ لگ جاتی ہے تو آپ کس طریقے سے کام کریں گے، یہ چیز آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ لائف سٹاک والے جو ہے نا یہ مسئلے یہ بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور چھٹی کے لحاظ سے بھی ذرا اس طرح ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو لائف سٹاک والا مالک ہوتا ہے یا مالکن ہوتی ہیں نا، وہ تھوڑے سے کریک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، آپ خود یہاں پہ دیکھ لیں، اور وہ ذرا ان کا نا بولنے کا سٹائل یا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا۔ باقی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہر کوئی ایک جیسا ہوتا ہے، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا فارم کے لحاظ سے وہ سارا کچھ وہاں پہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ چھٹی کے لحاظ سے بھی مسئلے ہوں گے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے میں ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ اکیلے ہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہے۔ ایک فارم میں ایک جو ہے کافی ساری گائیاں جو ہیں ان کو ایک بندہ سنبھال رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سارا سسٹم آٹو ہے، اور جو دودھ کے لیے انہوں نے گائیاں رکھی ہوتی ہیں
تو وہ جاتی ہیں، خود ہی ان کی ایک روٹین بن جاتی ہے، صبح آپ نے جناب ان کو لے کے جانا ہے، وہاں پہ پھر نیچے مشینیں لگانی ہیں اور دودھ جتنا بھی ہے وہ دودھ مشین خود نکالتی ہے، سک کرتی ہے اس کو، اور بڑے کنٹینر ایک ہوتے ہیں اس کے اندر دودھ بھر دیا جاتا ہے، اور یہ کام ہوتا بھی بہت صبح ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، بڑے صبح 2 ٹائم پہ آپ نے ان کا لے کے جانا ہے، ان کو دودھ نکالنا ہے۔ ایک تو ٹائم بہت صبح کا ہوگا 4 یا 5 بجے کا، کیونکہ گاڑی نے آ کے 5 یا 6 بجے وہ جو جتنا بھی یہ ڈرم بھرتا ہے نا، بڑا کنٹینر بھرتا ہے، وہ پھر گاڑی آتی ہے جن کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے پوری، جس طرح یہاں پہ پانی والا ٹرک ہوتا ہے یا تیل کا ٹرک ہوتا ہے، آپ خود حساب لگائیں، اتنے بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں جن میں دودھ لے کے جاتے ہیں وہ، اور اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بھی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، کسی وقت بھی چھٹی ہو سکتی ہے، کسی وقت نہیں بھی ہو سکتی، اور چھٹی کا تو ویسے بھی کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے اس چیز میں۔ تو اس کے علاوہ دوسری طرف آ جاتا ہے ایگریکلچر کا۔ ایگریکلچر جو ہے وہ کام قدرے بہتر ہے، اور اس میں موسٹلی نیپالی میں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں ادھر۔ وہ بھی آپ کا کام پھر ایسے ہی ہوگا جیسے جنگلوں میں وہاں پہ ہوتا ہے، دیہات میں فارم وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک اور بات بتا دوں، اگر آپ میل حضرات وہاں جائیں گے تو آپ 3 سے 4 لوگ ہی ہوں گے، باقی ساری کی ساری وہاں پہ گرلز ہوں گی، اور وہ بھی کمبوڈیا، تھائی لینڈ، ان علاقوں کی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنا بھی پک کرنے والا کام ہوگا نا، یعنی سبزیاں اتارنے والا، ان کو پیک کرنے والا، یہ سارے کا سارا ہوگا لڑکیوں کا، ان کے ساتھ آپ نے ہیلپ ضرور کرنی ہے۔ اور باقی جتنے بھی بھاری کام ہوں گے، ٹریکٹر چلانے والے کام ہوں گے، ہل جوتنے والے، یا جتنے بھی اس طرح کے کام ہوں گے نا، بیجنے والے، تو وہ سارے کے سارے آپ کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ 1 یا 2 لڑکے رکھے ہوتے ہیں نیپالی، کیونکہ میں وہاں پہ دیہات میں ہی رہا ہوں، اور لڑکیاں کوئی 8 سے 10 لڑکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ بہت عجیب سا ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جگہ بھی بیٹھ کے لڑکیوں کے ساتھ ہی آپ نے کھانا ہے، تو وہ بڑا عجیب سا سسٹم ہو جاتا ہے ان کا۔ اور دوسرا کام بھی سارے کا سارا ہارڈ کام ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہارڈ کام جتنا کہ جتنا ہونا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ جو 2 لڑکے ہوں گے یا 3 لڑکے ہوں گے نا، آپ کے ذمہ بہت ہیوی کام ہونا ہے، ٹریکٹر چلانا سارے، اور سپلائی کرنا بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوریا میں گرمیوں میں کام کرنا تو ہو سکتا ہے آپ کر لیں، لیکن سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سردی میں کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، ویسے گرمی میں بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ وہاں پہ انڈین ایک ہمارے ساتھ کام کر رہا ہوتا تھا، تو گرمیوں میں اس کا برا حال ہو جاتا تھا، مٹی کے ساتھ بندہ مٹی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کپڑوں کا پتہ، نہ جناب اس کو کچھ کھانے پینے کا پتہ، وہ بڑے عجیب سا اس کا ماحول بنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد سردیوں میں ویسے ہی آپ باہر نکل کے دیکھ لیں کوریا میں کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس میں سے آپ جہاں جس بھی کیٹیگری میں جانا چاہیں، یہاں پہ یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ میں نے ایگریکلچر کا کورس کیا ہوا ہے، یا میں نے آلریڈی میں پاکستانی کھیت سنبھال رہا ہوں، تو بھئی وہاں پہ جا کے یہ سین ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کنسٹرکشن بھی آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے، فشنگ بتا دی ہے، اب مینوفیکچرنگ بھی آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فشنگ میں، کنسٹرکشن میں، ایگریکلچر یا لائف سٹاک میں، یا ان سب میں ویزے بڑے جلدی آئیں گے، ٹھیک ہے، ویزے بہت جلدی آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور بندے کم ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ جانا کوئی نہیں چاہتا، لیکن ویزا بڑے جلدی آئے گا، یہ بات بتا دوں۔ اور دوسرا میرٹ اس کا بڑا کام بنے گا، یعنی کہ اگر آپ کوریا جلدی جانا چاہتے ہیں تو ان کیٹیگریز میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن جو سچویشن میں نے آپ کو بتائی ہے اس حوالے سے آپ اگر اس میں نہیں جانا چاہتے، ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ان تینوں میں نہیں جانا چاہتے، آپ مینوفیکچرنگ میں ہی جانا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی اسٹڈی کو امپروو کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اگر مینوفیکچرنگ میں آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ پاس ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا بھی جلدی آ جائے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ وہ اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں، آپ کا 180 170 190 نمبر ہوں، تو پھر آپ کا ویزا ڈیفینیٹلی بڑی جلدی آ جاتا ہے۔ باقی کیٹیگریز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں، ہر کسی میں کچھ نہ کچھ نقصان ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کیٹیگری میں جانا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔